السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، تقویت الایمان کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الفصل الثانی فی رد الاشراک فی العلم، دوسری فصل شروع کریں گے۔ اس فصل کے اندر شرک فی العلم کی مذمت میں آیات اور احادیث مؤلف رحمہ اللہ ذکر فرمائیں۔ چنانچہ کہتے ہیں یعنی اس فصل میں ان آیتوں اور حدیثوں کا ذکر ہے کہ جس سے اشراک فی العلم کی برائی ثابت ہوتی ہے۔ پہلی آیت مؤلف رحمہ اللہ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 59 بیان فرمائی۔ چنانچہ بیان فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ انعام میں کہ اسی کے پاس کنجیاں غیب کی ہیں، نہیں جانتا ان کو مگر وہی، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری یعنی سمندر میں ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا ہے مگر وہ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور نہ ہی زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ گرتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، نہ کوئی تر و خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب مبین میں وہ موجود ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا علم محیط ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس، خشکی تری میں کیا ہونے والا ہے، اسی طرح سے زمین کی تاریکیوں میں جو بیج یا دانہ نکلتا ہے، اور کوئی بھی چیز تر ہو، خشک ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، موٹی ہو، پتلی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ رب العالمین سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے، کیونکہ غیب کی کنجیاں جب اس کے پاس ہے تو اب وہی اس کا جاننے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جاننے والا نہیں۔ اور یہاں حسب کے ساتھ بات کہی گئی ہے، اندہو، اسی کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، لا یعلمها الا ہوا، نہیں جانتا ہے مگر وہ۔ تو یہ حصر کا معنی آیت کے اندر پایا جاتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یعنی جس طرح اللہ صاحب نے بندوں کے واسطے ظاہر کی چیزیں دریافت کرنے کو کچھ راہیں بتا دی ہیں، جیسے آنکھ دیکھنے کو، کان سننے کو، ناک سونگھنے کو، زبان چکھنے کو، ہاتھ ٹٹولنے کو، عقل سمجھنے کو، اور وہ راہیں ان کے اختیار میں دی ہیں کہ اپنی خواہش کے موافق ان سے کام لیتے ہیں، جیسے جب کچھ دیکھنے کو جی چاہا تو آنکھ کھول دی، نہ چاہا تو آنکھ بند کر لی، جس چیز کا مزہ دریافت کرنے کا ارادہ ہوا منہ میں ڈال لیا، نہ ارادہ ہوا نہ ڈالا۔ سو گویا کہ ان چیزوں کے دریافت کرنے کو کنجیاں ان کو دی ہیں، جیسے جس کے ہاتھ میں کنجی ہوتی ہے قفل اسی کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے تو کھولے، جب چاہے
نہ کھولے۔ اسی طرح ظاہر کی چیزوں کو دریافت کرنا لوگوں کے اختیار میں ہے، جب چاہے کرے، جب چاہے نہ کرے۔ اسی طرح غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار میں ہو، جب چاہے کر لیجئے، یہ اللہ صاحب ہی کی شان ہے۔ کسی ولی و نبی کو، جن و فرشتے کو، پیر و شہید کو، امام و امام زادہ کو، بھوت و پری کو اللہ صاحب نے یہ طاقت نہیں بخشی کہ جب چاہیں غیب کی بات معلوم کر لیں، بلکہ اللہ صاحب اپنے ارادے سے کبھی کسی کو جتنی بات چاہتا ہے خبر دے دیتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنے ارادے سے اگر کسی کو چاہتا ہے تو وہ دے دیتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہو۔ غیب کی بہت ساری چیزیں اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے مقربین کو بتلائی۔ انبیاء اور رسولوں پر جو اللہ رب العالمین نے وحی نازل فرمائی، یہ ساری چیزیں غیب۔ قرآن مجید پورا غیب تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بتلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو، اور انہوں نے اپنے شاگردان کو، اور پھر وہ آج ہم تک پہنچا ہوا ہے۔ دین اور شریعت کی ساری باتیں یہ غیب تھی، اللہ رب العالمین نے ہی یہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی۔ تو اللہ رب العالمین اپنے ارادے سے کبھی کسی کو جتنی چاہتا ہے وہ بتلا دیتا ہے، لیکن پوری بات کسی کو بھی نہیں بتلاتا ہے۔ یہ بھی اپنے ارادے کے موافق، نہ ان کی خواہش پر، یعنی یہ بھی بتلانا یہ اس کی مرضی پر ہوتا ہے، ارادے پر ہوتا ہے، کسی کی خواہش پر نہیں۔ چنانچہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا ایسا اتفاق ہوا ہے کہ بعضی بات، یعنی کچھ بات کے دریافت کرنے کی خواہش ہوئی اور وہ بات نامعلوم ہوئی۔ پھر جب اللہ صاحب کا ارادہ ہوا تو ایک آن میں بتا دی۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کی، اور حضرت کو اس سے بڑا رنج ہوا اور کئی دن تک بہت تحقیق کیا۔ پھر کچھ حقیقت نامعلوم ہوئی اور بہت فکر و غم میں رہے۔ پھر جب اللہ صاحب کا ارادہ ہوا تو بتا دیا کہ وہ منافق جھوٹے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ہیں۔ تو یہ اللہ نے اپنی مرضی سے اپنے نبی کو بات بتائی۔ یقین یوں رکھنا چاہیے کہ غیب کے خزانے کی کنجی اللہ ہی کے پاس ہے، اس نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دی، اور کوئی اس کا خزانچی نہیں، مگر اپنے ہی ہاتھ سے قفل کھول کر اس میں سے جتنا جس کو چاہے بخش دے۔ اس کا ہاتھ کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میرے پاس ایسا کچھ علم ہے کہ جب چاہوں اس سے غیب کی بات دریافت کر لوں اور آئندہ باتوں کا معلوم کر لینا میرے قابو میں ہے، سو وہ بڑا جھوٹا ہے کہ دعویٰ خدائی کا رکھتا ہے۔ اور جو کوئی کسی نبی ولی کو یا جن و فرشتے کو، امام یا امام زادے کو، پیر و شہید کو، یا نجومی و رمال یا جفار کو، فال دیکھنے والے کو، یا برہمنسٹی کو، یا بھوت و پری کو ایسا جانے اور اس کے حق میں یہ عقیدہ رکھے، سو وہ مشرک ہو جاتا ہے اور اس آیت سے منکر۔ اور یہ جو وشواس آتا ہے کہ بعض وقت کوئی نجومی و رمال یا برہمن یا شگونی کچھ کہہ دیتا ہے اور وہ اسی طرح ہو جاتا ہے، اس سے ان کی غیب دانی ثابت ہوتی ہے، سو یہ بات غلط ہے۔ اس واسطے کہ بہت سی باتیں ان کی غلط بھی ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ علم غیب ان کے اختیار میں نہیں، ان کی اٹکل کبھی درست ہو جاتی ہے، کبھی غلط، اور یہی حال ہے استخارہ اور کشف اور قرآن مجید کی فال کا۔ لیکن پیغمبروں کی وحی میں
کبھی غلطی نہیں پڑتی، سو وہ ان کے قابو میں نہیں ہے۔ اللہ صاحب جو آپ چاہتا ہے یعنی اپنے آپ چاہتا ہے سو دیتا ہے، ان کی خواہش کچھ نہیں چلتی ہے۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ نے بات کہی اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے کسی نبی کو، کسی رسول کو یا اپنے کسی مقرب بندے کو جو چاہتا ہے اپنی مرضی سے اگر دینا چاہتا ہے تو دے دیتا ہے، لیکن اس میں بھی اس کی مرضی کا دخل ہوتا ہے۔ کوئی پیغمبر، کوئی نبی یا کوئی رسول یا کوئی بھی ولی یا اللہ رب العالمین کا کوئی نیک بندہ اپنی مرضی سے کسی بھی بات کو نہیں جان سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ایک دم واضح اور ایک صاف عقیدہ جو مؤلف رحمہ اللہ نے اس آیت کی روشنی میں بیان فرمایا، اور یہی حق بات ہے۔ اللہ رب العالمین عالم الغیب والشہادہ، ڈھکی چھپی جتنی بھی چیزیں ہیں، ظاہر پوشیدہ تمام چیزوں کا جاننے والا صرف اور صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جاننے والا نہیں۔ ہاں اللہ رب العالمین ضرورت کے مطابق اپنی مرضی سے اپنے مقربین کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے، ساری باتیں وہ نہیں بتاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ وہ ان باتوں کے بتانے کی وجہ سے عالم الغیب نہیں ہو گئے۔ علم غیب تو انہیں معلوم ہوا، لیکن غیب کی بعض باتیں تو انہیں معلوم ہو گئی، لیکن اس کی وجہ سے وہ عالم الغیب نہیں کہلائے جائیں گے، یا انہیں علم غیب کا جانکار نہیں بتایا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہیں بھی قرآن مجید میں یا احادیث میں انبیاء علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں کہا گیا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے، غیب کی کنجیاں وہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہے۔ اور جو جادوگر، رمان، فال نکالنے والے یا اسی طرح سے نجومی وغیرہ وغیرہ، بعض اوقات کچھ باتیں ان کی صحیح ہو جاتی ہیں، تو اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ غیب کی باتیں جانتے، بلکہ یہ تو ایک اٹکل پچو بات ہوتی ہے جو کبھی تکے سے صحیح بیٹھ جاتی ہے اور صحیح ہو جاتی ہے، اور اکثر و بیشتر ان کی بھی باتیں غلط ہو جایا کرتی ہیں۔ آئی بات سنیں؟ تو یہ آیت کریمہ مؤلف رحمہ اللہ نے اشراق فی العلم کی تردید میں سب سے پہلے ذکر کی ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔